علی بھائی، سب سے پہلا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو آپ یہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں، نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، وہ یہ کہتے ہیں اس نعرے سے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ یہ میسج فیل کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، صرف آپ ایک لے دے کے مسلمان رہ گئے ہیں، باقی تو اس نعرے کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ہے بقیہ مسلمان کفر میں چلے گئے ہیں۔ یہ جو معصوم سے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نعرے کی وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا ہے، ان کی معصومیت اس وقت کیوں نہیں جاگی جب یہ بلوغت کی عمر کو پہنچے اور مسجد میں گئے اور وہاں انہوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ لکھا ہوا دیکھا۔ ان کے دماغ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی مسلمان کی مسجد تو نظر نہیں آئی ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو کیا دیں گے وہ کہ جی مسلمان تو ہے ہی ہے نا۔ تو سر ہم بھی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ نعرہ اس لیے بلند کیا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا تھا۔ قرآن کی ٹرم میں مسلم اور مؤمن ہیں آپ، باقی تو آپ کے بزرگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ سورۃ الحج کی آخری آیات یہی ہے نا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اس سے کسی مسلم کو چڑ نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں اور آپ جا کے کہیں کہ میں دیوبندی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا جی بالکل دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، فلاں گلی میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی بھی۔ اسی طریقے سے آپ دیوبندیوں کی مسجد میں جا کر کے میں بریلوی ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا ہاں جی ہم تو دیوبندی ہیں لیکن بریلوی بھی ادھر ہمارے بھائی کئی مساجد ہیں ان کی۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ جا کے کسی مسجد میں کہہ دیں میں مسلم ہوں، تو وہ آگے سے کہے گا میں کافر ہوں۔ ہونا تو ان کے ساتھ یہ چاہیے جیسے یہ کہنا کہ ہم بریلوی ہیں تو آپ ان کو کہیں کہ آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں بریلوی کا مطلب مسلم ہونا ہی ہے۔ تو ان کو یہ تو انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ان لوگوں نے۔ آپ اپنے آپ کو فخریہ مسلم کہیں اس دن سے پہلے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلم ہوتے ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو کافروں کے بارے میں یہ آیت ہے، لیکن تعویل عام میں جو بھی مسلم لفظ سے مسلمان سے چڑھتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ، تو ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ ہم نے کوئی مسجد الگ نہیں بنائی، کوئی مدرسہ الگ نہیں بنایا۔ ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے بریلوی تھے اب بھی بریلویوں کے پیچھے ہی نمازیں پڑھیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے عقیدے میں، وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ نہ ہم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کسی کو بھی کافر نہیں سمجھتے، سوائے دو فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانی، جنہوں نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ایک جھوٹی نبوت کو کلیم کرتے ہوئے۔ تو یہ اہل سنت میں سے نکلا ہوا ایک فرقہ جس کو آج اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کافر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف شام کے اندر اہل تشیع کا ایک آف شوٹ پایا جاتا ہے نصیریہ، جو مولا علی علیہ السلام کو گاڈ کلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کی شیعہ تکفیر کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ ان دو فرقوں کے سوا ہم کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو ان کے جھوٹے گول کیپر سامنے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ آج کل کے لوگ ذرا جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے بزرگ تو بڑے شیر و شکر تھے۔ میں کہتا ہوں نا، پرانے دے جھڈے کوڑے سن، آج کل دے اس نے کوڑے ہی نہیں نے۔ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، پہلے تو کتاب کا نام ہی رکھا ہے حرمین کی تلوار، اور یہ تلوار انہوں نے دیوبندیوں کے اوپر ڈالی۔ 1905 میں کتاب لکھی اور لکھا کہ علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگا کے اس کو کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ تو مرتد مینز واجب القتل۔ اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری، شیخ زکریا کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی ہے المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھایا ہوا بابا کہا احمد بریلوی کو، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی لینگویج تھی ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو سر آج تک ہم نے تو کبھی اس طرح کی لینگویج ان لوگوں کے بارے میں یوز نہیں کی ہے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم یہ اعلان برات کرتے ہیں کہ ہم نہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، نہ ہم علمی بات پہ گالی کھانے والے وہابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ اور اس کو ڈیڈکٹ اسی آیت سے میں نے کیا ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4، ایتونی بکتاب من قبل ھذا،
اگر قرآن کو نہیں مانتے اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ میرے پاس لے آؤ، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا انبیاء کے آثار علم کے جو چلتے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بات ہے تو مجھ سے اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو۔ تو اس میں علم بھی ہے، کتاب بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ کیا کہانی کرائی گئی ہے؟ علمو بس کریو یار، ایسے ہے سیانے، ان کو پتہ ہے کہ علم ہماری موت ہے، اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ نبی علیہ السلام کو قرآن میں کس چیز کا حکم ہوا؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے، میرے وجدان میں اضافہ کر دے، میری مستی میں اضافہ کر دے، یا میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور رب زدنی علما، پھر سورہ الزمر میں آیا، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، قل رب زدنی علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی علیہ السلام فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عشق دے چلے، ہے نا کہ علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت تو صرف اہل علم کو ہے۔ اب مجھے بتائیں جس بابے نے یہ شعر لکھا ہے علمو بس کریو یار، وہ کس کی توہین کر رہا تھا؟ قرآن کی، پیغمبروں کی، الٹیمیٹلی اللہ کی۔ اللہ تو ہر چیز علم کے راؤنڈ سانٹیڈ کرتا ہے، اور جو علم سے ہی بھاگے گا ان کو پتہ ہے کہ علم کا، چونکہ علم کے میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو جذبات کے کھلاڑی ہیں، تو انہوں نے اس لیے علم کے اوپر قدغن لگائی۔ او جی وہ شیطان کو بھی بڑا علم سی، سر یہ کس آیت اور کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ یہ کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے سر۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ اور انہوں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ عبادت گزار تھا، تسبیحاں، داڑیاں، پگڑیاں ایسی ہو، عالم ہوتا تے ٹکانے نہ لگ جاندہ۔ ڈگری والا عالم نہیں، علم والا۔ ڈگری والا عالم بھی اگر دنیا کا کتا بن جائے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں کہا گیا بلعام بن باورا کے بارے میں کہ جیسے کتا ہانپتا رہتا ہے نا، یہ بھی پستی میں جا گرا، اب اس کی حالت یہی ہے کہ اسے کوئی چیز ملے، اس پہ بوجھ لا دیں یا نہ لا دیں، یہ ہانپتا ہی رہتا ہے۔ علماء سوء کی مثال کتے کی، اور یہ قرآن میں صرف مثال نہیں ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے اور ان میں بدعات ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے، اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس طرح اثر پہنچ جائے گا۔ تو یہ باولا کتا کون سا ہے جو کاٹ جاتا ہے؟ علماء کا طبقہ ہی ہے نا۔ تو سر ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں جی، یہ سب کچھ کر کے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور ہم سب کچھ ان سے کروا کے بھی انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، تو ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اللہ کی فضل سے۔ ہاں ہمارے سوا آپ نے مجھے کوئی دکھانا ہے، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہنا سارے غلط نے، 1400 سال میں کوئی بھی نہیں ٹھیک۔ سر 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہیں۔ بریلویوں سے پوچھیں کہ جنتی فرقہ دیوبندی ہے تو کیا کہیں گے؟ بریلوی۔ تو باقی ساروں کو دوست کی کہہ دیا نا۔ تو میں نے ایک اور کو کاٹ کے 100 کا سینچری پوری کر لی ہے، آج 100ویں مجلس بھی چل رہی ہے، ہاں لیکن وہ کاٹ کے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ دوست کی ہو، میں کہتا ہوں اللہ کے سپرد معاملہ۔ اللہ کو پتا ہے کہ بریلویوں میں کون سے لوگ ہیں جن کو جنت میں لے کے جانا ہے، اہل حدیث میں کون سے ہیں، شیعہ میں کون سے ہیں، اور دیوبندیوں میں کون سے ہیں۔ یہ اللہ کی جورسڈکشن ہے، آپ کی نہیں ہے، تو یہ اللہ کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور یہ اگر ہمارا مقدس، اور یہی ان کو اصل میں تکلیف ہے کہ علماء نجی محفلوں میں کہتے ہیں سانو کبھی نہ اسی کافراں دوست کیاں پھر انہیں نبڑ لویے۔